मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे परवाज़ टीवी खबरनामे में आप तमामी का खैर मक़दम है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं आज की हदीस मुबारका से। अल्लाह ताला जब किसी बंदे से मोहब्बत फरमाते हैं तो उसे नरम मिजाज बना देते हैं। आगाज़ से कबल एक नज़र डालेंगे आज की सुर्खियों पर। ग्रेजुएट एमएलसी इंतखाबात ज़ाब्ता अखलाक नाफिज। आर्जी तौर पर हर पीर को मुनाकिद होने वाला प्रजवानी प्रोग्राम मुलतवी। जिला कलेक्टर। एमआईएम निजामाबाद यूनिट की अनथक मेहनत, काविशें और पुरस्कार नुमाइंदगी। सलम अक़लियती इलाकों में रेशन सर्विस पॉइंट का क़याम व आगाज़, कायदीन ने लिया जायजा। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी व निजामाबाद एमआईएम यूनिट से इज़हार तशक्कुर। माहे सियाम में बिना कटौती बरक़ी सरबराही, सफाई, ट्रैफिक के अलावा हुकूमत की तमाम तर स्कीमात से मुस्तहिक़ीन को फायदा पहुंचाया जाए। कांग्रेस अक़लियती कायदीन, ओहदेदारान से मुलाकातें व नुमाइंदगी। अब खबरें तफसील से। कानून साज कौंसिल के इंतखाबात के लिए ज़ाब्ता अखलाक नाफिज। हर पीर को मुनक्किद होने वाले प्रजवानी प्रोग्राम को आर्जी तौर पर मुलतवी किया गया। इंतखाबी अमल ख़त्म होने के बाद प्रजवानी प्रोग्राम का मामूल के बाद होगा इनेकाद। जिला कलेक्टर का बयान। कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने हफ्ते को एक बयान में कहा कि अवामी मसाइल के फौरी हल के लिए इंटीग्रेटेड डिस्ट्रिक्ट ऑफिस कॉम्प्लेक्स मीटिंग हॉल में हर पीर को मुनक्किद होने वाले प्रजवानी प्रोग्राम को आर्जी तौर पर मुलतवी कर दिया गया। उन्होंने कहा कि ये फैसला इसलिए लिया गया है क्योंकि कानून साज कौंसिल के इंतखाबात के लिए ज़ाब्ता अखलाक नाफिज है, और कहा कि इंतखाबी अमल खत्म होने के बाद प्रजवानी प्रोग्राम मामूल के मुताबिक चलाया जाएगा। अवाम से गुजारिश की कि इस मामले का नोटिस ले और जिले इंतजामिया से ताउन करें। अम्बेडकर ओवरसीज स्कॉलरशिप के तहत फंड्स फिलफोर जारी किए जाए। हुकूमत की बेहिसी के बास गरीब तलबा शदीद मुश्किलात का शिकार। कॉन्ट्रैक्टर्स को अदायगी के लिए रकम की मौजूदगी और तलबा के लिए रकम ना होने का अज़्र काबिल मज़म्मत। मसाइल की अदम यकसुई पर शदीद एहतजाज का इंतबा। ज़ूम ऐप के ज़रिए के कविता का बैरून मुमालिक में ज़ेर तालीम तेलंगाना तलबा से खिताब। रुकने कानून साज कौंसिल बीआरएस कल्वाकुंटला कविता ने कांग्रेस हुकूमत पर शदीद तनकीद की और कहा कि अम्बेडकर ओवरसीज स्कॉलरशिप स्कीम के तहत फंड्स की अदम इजराई के बास गरीब तलबा बैरून मुमालिक में हुसूल तालीम से महरूम है। उन्होंने कहा कि हुकूमत फीस बास अदायगी, फीस रिएम्बर्समेंट के फंड्स की भी अदम इजराई के जरिए लापरवाही का मुजाहरा कर रही। के कविता ने तेलंगाना के बैरून मुमालिक में ज़ेर तालीम तलबा से ज़ूम ऐप के जरिए बात की। तेलंगाना के तलबा अम्बेडकर ओवरसीज स्कॉलरशिप स्कीम के तहत बैरून मुमालिक में आला तालीम हासिल कर रहे। ऑनलाइन इजलास में तकरीबन 200 तलबा ने शिरकत की। के कविता ने कहा कि बीआरएस दौरे हुकूमत में केसीआर ने गरीब तलबा को बैरून मुमालिक में आला तालीम के हुसूल का मौका फराहम करने के लिए ओवरसीज स्कॉलरशिप स्कीम को मुतारिफ करवाया था। ताहम मौजूदा चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी इस स्कीम पर अमल नहीं करें, जिसकी वजह से बैरून मुमालिक में गरीब तलबा का मुस्तकबिल तबाही के दहाने पर पहुंच गया। उन्होंने कहा कि के चंद्रशेखर राव चाहते थे कि गरीब तलबा भी बैरून मुमालिक की जामियात में आला तालीम हासिल करें। ताहम कांग्रेस हुकूमत इस स्कीम को बिल्कुल नजरअंदाज कर रही। इस स्कीम की अहमियत और मंशा व मकसद को फौत कर दिया गया। रुकने कानून साज कौंसिल बीआरएस ने इस्तफसार किया कि कांग्रेस हुकूमत दूसरी किस्त के फंड्स क्यों जारी नहीं कर रही। उन्होंने मुतालबा किया कि रियासती हुकूमत इस बात की वजाहत करे कि गरीब तलबा के साथ आखिर नाइंसाफी क्यों की जा रही। बीआरएस सरबराह व साबिक चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की दुख्तर कविता ने कहा कि
اسکالرشپ نہ ملنے کی وجہ سے کئی طلبہ شدید مشکلات کا شکار ہیں اور اپنی تعلیم کو جاری رکھنے کے لیے بے صبری سے اسکالرشپ کے منتظر ہیں۔ سابق رکن پارلیمان نظام آباد نے کہا کہ حکومت کانٹریکٹرز کو تو ادائیگیاں عمل میں لا رہی ہے، تاہم طلبہ کے تعلیمی بقایا جات کی ادائیگی کے لیے فنڈز نہ ہونے کا بہانہ بنایا جا رہا۔ انہوں نے کہا کہ نہ صرف اوورسیز اسکالرشپ بلکہ تمام اقسام کے اسکالرشپ اور فیس باز ادائیگی کے بقایا جات کی عدم اجرائی افسوسناک ہے۔ آخر میں کے کویتا نے حکومت سے پرزور مطالبہ کیا کہ وہ فی الفور فنڈز کی اجرائی عمل میں لائے، بصورت دیگر عوامی سطح پر شدید صدائے احتجاج بلند کیا جائے گا اور فنڈز کی اجرائی کے لیے ریاستی حکومت کو مجبور کیا جائے گا۔ مجلس اتحاد المسلمین کی کامیاب نمائندگی پر سلم علاقے میں راشن سروس پوائنٹ کا قیام، عوام مقامی مجلس یونٹ کا بیرسٹر اویسی سے اظہار تشکر، MIM نظام آباد یونٹ کا زبردست کارنامہ۔ بیرسٹر اسد الدین اویسی صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد کی جانب سے ضلع کلکٹر راجیو گاندھی ہنمنتو کو مکتوب ارسال کرتے ہوئے نظام آباد شہر کے سلم علاقوں کی غریب مستحق عوام کو راشن چاول کی تقسیم کے لیے سروس پوائنٹ کے قیام عمل میں لانے اور سہولت پہنچانے کی ضرورت پر زور دیا گیا تھا۔ مجلس نظام آباد کے قائدین نے ضلع کلکٹر کو مکتوب پیش کرنے کے بعد آج شہر کے ڈویژن 14 اکبر باغ علاقے میں راشن سروس پوائنٹ کا قیام عمل میں لایا گیا۔ اس خصوص میں صدر ٹاؤن مجلس محمد شکیل احمد فاضل، سابق ڈپٹی میئر محمد ادریس خان، صدر ضلع مجلس محمد فیاض الدین، سابق ڈپٹی میئر میر مجاز علی، معتمد ٹاؤن مجلس محمد شہباز احمد، شریک معتمد اعجاز حسین، سابق کارپوریٹرز میر ارشاد علی سمیت محمد نصیر احمد، ماجد صدیقی، محمد مستحسن کے علاوہ ارشد پاشا، شیخ خلیل احمد نے اکبر باغ پہنچ کر سروس پوائنٹ کا معائنہ کیا۔ اس موقع پر محمد شکیل احمد فاضل نے بات کرتے ہوئے کہا کہ بیرسٹر اسد الدین اویسی صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد کی جانب سے نظام آباد شہر کے سلم علاقوں کی غریب عوام کو سہولت پہنچانے اور راشن سروس پوائنٹس کے قیام کے لیے ضلع کلکٹر کو مکتوب ارسال کیا گیا تھا، جس پر ضلع انتظامیہ نے ڈویژن 14 اکبر باغ میں 14 اور 31 کی عوام کے لیے سروس پوائنٹ قائم کیا ہے۔ اس طرح مزید ایک اور سروس پوائنٹ ڈویژن 11، 12، 13 کی عوام کے لیے بہت جلد قائم کرنے کا عہدیداروں نے تیقن دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سلم علاقوں راشن دکانوں کے قائم نہ ہونے پر یہاں کی عوام کو دور دراز علاقوں سے راشن چاول حاصل کرنے جانا پڑتا ہے۔ اس عوامی دیرینہ مسئلے پر کافی دنوں سے مجلس یونٹ جدوجہد کرتے ہوئے عوام کو سواری خرچ کے مسئلے سے راحت پہنچانے کامیاب نمائندگی کی ہے۔ انہوں نے صدر مجلس بیرسٹر اویسی کے باشمول ضلع کلکٹر راجیو گاندھی ہنمنتو، RDO نظام آباد راجندر کمار سے اظہار تشکر کیا۔ اس موقع پر اکبر باغ کی عوام نے بیرسٹر اویسی، ضلع کلکٹر، RDO اور مقامی مجلس قائدین کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ ان علاقوں کی عوام کے لیے راشن دکانوں کے نہ ہونے پر دور دراز علاقوں مالا پلی، مجاہد نگر، مرچی کمپاؤنڈ سے زائد سواری خرچ کے ذریعے چاول کو حاصل کرنا پڑتا تھا۔ انہوں نے کہا کہ سروس پوائنٹ کے قیام سے ستیش نگر، اکبر باغ علاقوں کے لیبر طبقے کو راحت پہنچی ہے۔ ہم ڈویژن نمبر 14 میں آج راشن دکان کا ابتدا کر رہے ہیں، اس لیے ہم اسد صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ان لوگوں نے تمام کوشش کر کے ہم لوگوں کے لیے یہاں پر راشن شاپ کا ابتدا کیا۔ اسد صاحب سے بھی ہماری گزارش کرے، کلکٹر صاحب سے بھی گزارش کر کے یہاں پر لائے۔ ہم لوگوں کو مالا پلی، مجاہد نگر، مرچی کمپاؤنڈ جانا پڑ رہا تھا راشن لانے کے لیے۔ آج یہاں پر آیا ہے راشن دکان، اس لیے ہم بہت خوش ہیں۔ ہم تمام محلے والوں کے، اکبر باغ والوں کی جانب سے ہم اور اسد صاحب کا، کلکٹر صاحب کا، نظام آباد کے MIM پارٹی کا تمام کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کانگریس اقلیتی قائدین کا ٹرانسکو SC کے ہمراہ خصوصی اجلاس، کمرشل کنیکشن کو ڈومیسٹک میں تبدیل کرنے، 200 یونٹ برقی اسکیم سے استفادہ، ماہ رمضان میں برقی سربراہی کو یقینی بنانے، برقی پولز کی تنصیب و مسائل حل کرنے کا مطالبہ۔ نظام آباد کے مسلم علاقوں بالخصوص بلدی ڈویژن 10، 11، 12، 14، 31 میں مختلف برقی مسائل، برقی کھمبوں کی تنصیب، اسٹریٹ لائٹس کی مرمت و تبدیلی، جھولتے برقی سروس وائر کو بلند کرنے، برقی ٹرانسفارمر کی منتقلی اور بودھن روڈ نصر تاج ڈھابا سڑک کے درمیان حائل برقی کھمبوں کی منتقلی کے علاوہ ماہ رمضان مبارک میں بلا وقفہ
مسلسل برقی کی سربراہی عمل میں لانے اور مقامی عوام کو ہو رہی مشکلات کو دور کرنے کے لیے کانگریس کے اقلیتی قائدین، جن میں سابقہ ڈپٹی میئر ایم اے فہیم، سابقہ کارپوریٹرز ایم اے قدوس، محمد مصباح الدین، محمد مجاہد خان، اشفاق احمد خان پاپا، کانگریس قائدین محمد سمیع الدین، شیخ ظفر حسن، شفیع الدین، ایم اے وحید، ایم اے خدیر نے ذمہ داران اور مقامی عوام کے ہمراہ نظام آباد ضلع ایس سی مسٹر آر رویندر سے مشاورتی اجلاس منعقد کرتے ہوئے مذکورہ برقی مسائل کو پیش کیا گیا۔ اس موقع پر کانگریس اقلیتی قائدین نے ڈویژن نمبر 11 میں گھریلو برقی سروس کنیکشن کے کھمبے 200 میٹر تا 300 میٹر دور فاصلے پر ہونے سے مقامی عوام کو ناقابل تکالیف کا سامنا کرنا پڑا اور جھولتے برقی سروس وائرز کی وجہ سے چند دن قبل سوکھی گھاس جلنے سے حادثہ پیش آیا۔ مقامی عوام کی چوکسی کے باعث بڑا حادثہ ٹل گیا۔ اس مسئلے کو حل کرنے پر زور دیا گیا۔ اسی طرح ڈویژن نمبر 10 مسجد خدیر کے پاس اسٹریٹ لائٹس نہ ہونے سے یہ علاقہ تاریکی میں ڈوبا رہتا ہے، برقی پولز نصب کیے جائیں۔ ڈویژن نمبر 14 اکبر باغ کے علاقے میں برقی کھمبے موجود رہنے کے باوجود انہیں نصب نہیں کیے گئے۔ برقی پولز کو نصب کرتے ہوئے اسٹریٹ لائٹس کو بحال کیا جائے۔ کانگریس اقلیتی قائدین نے بلدی ڈویژن بھارتی رانی نگر علاقے میں مکانات کی تعمیر کے موقع پر برقی کنیکشن کو کمرشل کیٹیگری میں دیا گیا تھا۔ برسوں قبل مکانات کی تعمیر ہونے کے باوجود گھروں کے کنیکشن کو ڈومیسٹک میں تبدیل نہیں کیا گیا، جس کی وجہ سے زیادہ رقمی بلز آ رہے ہیں۔ اسے برقی ڈومیسٹک کنیکشن میں تبدیل کرنے اور حکومت کی 200 یونٹ برقی سربراہی اسکیم سے مستفید ہونے کے فوری اقدامات کیے جائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ 4 ماہ قبل بودھن روڈ نزد تاج ڈھابا تاجنا پلی تک سڑک کے درمیان رکاوٹ بننے والے برقی کھمبوں کو فوری منتقل کرنے کے اقدامات کیے جائیں تاکہ بودھن روڈ کی توسیع کا کام محکمہ R&B کے ذریعے کروایا جا سکے، جس پر ٹرانسکو ایس سی رویندر نے محکمہ R&B نظام آباد کی جانب سے ٹرانسکو ایس سی کے نام برقی کھمبے منتقل کرنے کے لیے مکتوب روانہ کرنے کی خواہش کی۔ کانگریس اقلیتی قائدین نے ٹرانسکو ایس سی رویندر سے ماہ رمضان المبارک کے پیش نظر ماہ فروری میں برقی مرمتی کاموں کو مکمل کرنے اور روزے داروں کو کسی قسم کی پریشانیاں و مشکلات پیش نہ اور بلا وقفہ برقی کی سربراہی کو یقینی بنانے پر زور دیا، جس پر ٹرانسکو ایس سی رویندر ان مذکورہ مسائل کو حل کرنے اور زیر التوا کاموں کو مکمل کرنے کا کانگریس قائدین کو تیقن دیا۔ زکوٰۃ سینٹر انڈیا اجتماعی نظم زکوٰۃ کا ملک گیر، شرعی اصولوں کا پابند اور منظم ادارہ ہے۔ زکوٰۃ سینٹر انڈیا نظام آباد یونٹ کا زکوٰۃ امپیکٹ پروگرام زکوٰۃ سینٹر انڈیا نظام آباد یونٹ کی 3 سال کارکردگی کو پیش کیا گیا اور زکوٰۃ سینٹر انڈیا نظام آباد کی خدمات سے کئی مستحقین جو بے روزگار تھے آج روزگار سے جڑ چکے۔ زکوٰۃ سینٹر انڈیا نظام آباد یونٹ روزگار کے لیے امداد، تعلیمی وظائف، مواسات یعنی غربا کی امداد اور ہنگامی امداد جیسی خدمات الحمدللہ گزشتہ 3 سالوں سے بحسن خوبی انجام دیتا آ رہا۔ شرکاء کے خطابات زکوٰۃ سینٹر کو دیں گے، چونکہ یہ لوگوں کا سسٹم آپ تمام احباب نے جو سنا سب کو بہت پسند آیا۔ اس وقت میں جو بات بولنا چاہ رہا ہوں وہ بات سے زکوٰۃ سینٹر کے مینجمنٹ کا کوئی تعلق نہیں ہے، نہ میں نے ان سے اجازت لی ہے، یہ صرف میرے اپنے خیالات ہیں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ اس محفل میں ہم یہاں بیٹھ کر، چونکہ جتنے احباب ہیں ان میں سے ہر آدمی کم سے کم اپنے 10 خاندان پہ اپنا رسوخ رکھتا ہے، اثر رکھتا ہے، تو آپ تمام احباب یہ ارادہ کریں کہ انشاءاللہ اس وقت اس سال جو زکوٰۃ ہوگی ہم اپنے 10 خاندان کے لوگوں کو کاؤنسلنگ کر کے زکوٰۃ سینٹر کے طرف راغب کریں گے، انشاءاللہ بھائی کریں گے۔ شکریہ، اللہ جزائے خیر دے۔ دوسری بات، ہم چونکہ ہمارا ماحول ہے ہم زکوٰۃ رمضان میں نکالتے ہیں، ابھی ہمیں رمضان کے لیے 20 دن ہیں، پھر کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہم آخری عشرے میں دیں، ہمارے اپنے خیالات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اجر زیادہ دے گا، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ تمام احباب آج یہاں زکوٰۃ سینٹر کے ذمہ داروں کے پاس اپنے ارادے کا اظہار کر دیں کہ ہم زکوٰۃ سینٹر کو انشاءاللہ اس سال کی زکوٰۃ میں اتنے پیسے دیں گے۔ تو میرا یہ خیال ہے
इस बात से कमेटी का कोई ताल्लुक़ नहीं है, ज़कात सेंटर वालों का कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो मैं ये चाहता हूँ कि हर कोई ज़कात सेंटर के ज़िम्मेदार के पास अपने इस साल की ज़कात का इतना हिस्सा या इतने रुपए हम ज़कात सेंटर को देंगे, ये इरादा करके लिखा है, ये मुनासिब रहेगा। क्योंकि हम बाहर निकलेंगे, बाहर निकलते शैतान हमारे ऊपर कब्जा करेगा और जिस वक्त ज़कात देना रहेगा उस वक्त ज़कात सेंटर याद नहीं आएगी। तो मैं अपने तरफ से, चूँकि कुछ चीज़ें ज़कात देने के ताल्लुक़ से या किसी की मदद के करने के ताल्लुक़ से तरगीबन ऐलान करने की इस्लाम में इजाज़त है। इस पे कोई फ़ख्र या कोई दिखावे का ताल्लुक़ नहीं है। मैं आप तमाम के सामने इंशाअल्लाह ज़कात सेंटर इंडिया यूनिट निज़ामाबाद की 3 साल की रिपोर्ट इंशाअल्लाह पेश करूँगा। इससे पहले कि मैं रिपोर्ट पेश करूँ, 1-2 जुमले लफ्ज़ ज़कात के मुताल्लिक़ जो कि कुरान मजीद में बयान हुआ है वो आपके सामने पेश करूँगा, और फिर उस लफ्ज़ के माने के तौर पे हम देखेंगे कि हम 3 साल में कैसे उन चीज़ों को अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं। मोहतरम रफ़क़ा, ज़कात का जो लफ्ज़ कुरान मजीद में आया है, अगर आप इस्लाम 360 ऐप यूज़ करते हैं तो आप उसमें जाकर के देख सकते हैं कि एक लफ्ज़ का रूट वर्ड कि वो असल बना कहाँ से है, उसकी असल क्या है और उसके ऊपर मुसद्दक़ कौन कौन से नए अल्फाज बनाए जाते हैं। तो लफ्ज़ ज़कात जो बना है ज़ा, काफ और वाव से बना है, और इसके असल माने नमू या फिर बढ़ोतरी के। ये लफ्ज़ उन जगहों पे इस्तेमाल किया जाएगा जहाँ पर भी आप प्रोग्रेस देखते हैं। इंसान के नफ्स का तज़किया हो रहा है, क़द अफ़लह मन ज़क्काहा, वहाँ पे भी यही लफ्ज़ आया है ज़क्काहा, कि इसके अंदर इंसान का तज़किया होता है। उसकी जो ज़की जो लफ्ज़ है या मुज़क्की जो लफ्ज़ है, ये तमाम इसी से बने हुए हैं। बेसिकली हम 3 मद्दात के अंदर ज़कात की रकम को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। पहला है रोज़गार के लिए इमदाद, लाइवलीहुड सपोर्ट, यानी उन लोगों को, उन मुस्तहिक़ीन को हम ज़कात की रकम देंगे जो अपने अंदर कुछ सलाहियत रखते हैं, हुनर रखते हैं, काम करने का जज्बा रखते हैं, कारोबार करने की उनको सूझबूझ है, समझ है या फिर तजुर्बा है, उन्हीं को हम सेलेक्ट करते हैं, स्क्रूटनी करते हैं। दूसरे नंबर पे हम तालीमी वज़ाइफ देते हैं जो कि एजुकेशनल स्कॉलरशिप है, जो आमतौर पे किया जाता है। तीसरे नंबर पे काम हम कर रहे हैं मवासात, सपोर्ट फॉर पुअर, जो बिल्कुल एकदम ज़ईफ़ ख़वातीन हैं जिनकी पेंशन का भी इंतज़ाम मुश्किल है, वैसे लोगों को हम देते हैं। चौथे नंबर पर हम हंगामी इमदाद देते हैं, ये जो कि अभी तक हमने ज़्यादा दी नहीं है। तो 2022 में हमने रोज़गार के तहत 29 लोगों को कारोबार से लगाया, 4 लोगों को स्कॉलरशिप दी और 9 लोगों को मवासात के तहत पेंशन दी। ये 2022 का हमारा जो है गोशवारा, एक मानो में आप समझिए कि इसकी एक तफसील है। जब आप 2023 की जानिब चलेंगे तो 2023 में हमने 50 अफराद को रोज़गार से लगाने के लिए फंड्स को दिया है, और इसके बिलमुकाबिल 4 स्टूडेंट्स को हमने स्कॉलरशिप दी है, और फिर मवासात के तहत पेंशन 3 लोगों को दिया है। जब आप 2024 में आते हैं तो 2024 में हमने 56 लोगों को कारोबार से लगाने में मदद की है, 1 तालिब इल्म को स्कॉलरशिप दी है और मवासात के तहत 2 ही लोगों को हमने पेंशन दिया है। सिलेक्शन हम इस तरीके से कर रहे हैं कि हम इब्तिदा में जैसे ही ज़कात वसूल हो जाती है, रमज़ान में 1-2 महीने के बाद लोगों के पास से एप्लीकेशन ले रहे हैं, और ख़ास तौर से इनकम जनरेटिंग स्कीम के तहत हम लोग एप्लीकेशन हासिल कर रहे हैं। शब बारात के मौके पर मसाजिद व क़ब्रिस्तानों में सफाई और रोशनी के इंतजामात। इमाम निज़ामाबाद वफद की म्यूनसिपल कमिश्नर दिलीप कुमार से खुसूसी मुलाकात व नुमाइंदगी। सफाई व रोशनी के लिए खुसूसी इक़दामात, काम तेजी से जारी। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद की हिदायत पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन निज़ामाबाद यूनिट की जानिब से शब बारात के पेश नज़र कब्रिस्तानों में सफाई और लाइटों का नज़्म कर म्यूनसिपल कमिश्नर दिलीप कुमार से तहरीरी नुमाइंदगी के जरिए कामों को अंजाम दिया गया। आज सदर टाउन मजलिस मोहम्मद शकील अहमद फाजिल, साबिक डिप्टी मेयर मोहम्मद इद्रिस खान, सदर जिला मजलिस मोहम्मद फैयाजुद्दीन,
معتمد ٹاؤن مجلس محمد شہباز احمد، شریک معتمد اعجاز حسین، سابق کارپوریٹرز میر ارشاد علی سمیع، محمد نصیر احمد، ماجد صدیقی، محمد مستحسین اور ارشد پاشا، شیخ خلیل احمد نے آج قدیم قبرستان بودھن روڈ کا دورہ کرتے ہوئے معائنہ کیا، جہاں میونسپل کارپوریشن کی جانب سے صاف صفائی کے کاموں کو بہترین طریقے پر انجام دیتے ہوئے LED لائٹوں کی تنصیب کے ذریعے سہولت پہنچانے کے کاموں کو مکمل کیا گیا۔ صدر ٹاؤن مجلس محمد شکیل احمد فاضل نے بات کرتے ہوئے کہا کہ بیرسٹر اسد الدین اویسی صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین رکن پارلیمنٹ کی ہدایت پر ہر سال کی طرح امسال میونسپل کارپوریشن نظام آباد کی جانب سے شب برات کے پیش نظر قبرستانوں کی صفائی اور لائٹوں کی تنصیب عمل میں لانے میونسپل کمشنر دلیپ کمار سے تحریری نمائندگی کی گئی تھی، جس پر گزشتہ ایک ہفتے سے صفائی کے کاموں کو مؤثر طریقے پر انجام دیتے ہوئے لائٹوں کی تنصیب عمل میں لائی گئی۔ انہوں نے میونسپل کمشنر اور صفائی عہدیدار عملے کا شکریہ ادا کیا۔ عیدگاہ قدیم جو کچا امید کے پیچھے جو قبرستان ہے، وہاں پر MIM یونٹ جس میں ہمارے ضلع صدر جناب فیاض صاحب، ہمارے ڈپٹی میئر ادریس خان صاحب، تمامی کارپوریٹرز تمامی یہاں کا جائزہ لینے کا کہ صاف صفائی کس انداز میں ہوئی، کیونکہ شب برات جمعرات 13 فروری کو ہونے جا رہی ہے۔ الحمدللہ کام اطمینان بخش چل رہا ہے۔ ہمارے یہاں جو کمیٹی ہے، کمیٹی کے ذمہ دار اور میونسپل کے تعاون سے جو کام چل رہا ہے، جو گزشتہ کئی سالوں سے ہوتے آ رہا ہے، بہت اطمینان بخش کام چل رہا ہے۔ انشاءاللہ بہت جلد کمپلیٹ کام ہو جائے گا اور لائٹاں وغیرہ بھی لگانا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے میونسپل کمشنر صاحب اور ایڈیشنل کمشنر صاحب کا خصوصاً شکریہ ادا کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اس میں بڑھ چڑھ کر بہت دلچسپی دکھائی۔ ساتھ ہی ساتھ یہ جو قدیم عیدگاہ، یہ جو کچا امید کے پیچھے جو قبرستان ہے، اس کے علاوہ بھی اور جدید عیدگاہ میں جو قبرستان ہے وہاں کا بھی اور تمامی آزو بازو کے قبرستانوں کا بھی ایسا ہی جائزہ لیا گیا اور وہاں بھی کام اطمینان بخش چل رہا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ آنے والے جو رمضان کے بابت میونسپل کمشنر سے MIM یونٹ جب کچھ دن قبل نمائندگی کی تھی، تاکہ رمضان میں جو ہم لوگ تیاری کرتے ہیں عیدگاہوں کے لیے ہو یا مساجد کے اطراف جہاں بھی سلم ایریا، جہاں بھی انڈیولپ ایریا ہے، وہاں پر مسجدوں میں جانے کے لیے لوگوں کو سہولت ہونے کے لیے وہاں پر ڈسٹ پاؤڈر ہو یا مورم ہو یا اور دوسرے چیز ڈالتے ہوئے روڈوں کو سطح ہموار کرنے کے لیے، تو اس کا بھی اسٹیمیٹ تیار ہے۔ الحمدللہ 25 لاکھ روپے کی لاگت سے یہ تمام اسٹیمیٹ تیار ہوا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو شامیانے اور اسپیکرز وغیرہ کے لیے بھی 10 لاکھ کا اسٹیمیٹ بن کے ریڈی ہے۔ اس کے علاوہ بھی 2 کمیونٹی ہال ہے، اس کے لیے بھی اسٹیمیٹ تیار ہے۔ انشاءاللہ بہت جلد وہ بھی کام شروع ہو جائے گا۔ صحت کے نظام کو بہتر بنا کر حکومتیں ڈاکٹرز کی خدمات کو عوام تک پہنچائیں۔ آرمور کے اردو گھر مسلم شادی خانہ میں میڈیکل ہیلتھ کیمپ کا انعقاد عمل میں آیا، جس میں 250 سے زائد کی تعداد میں مریضوں نے استفادہ حاصل کیا۔ جناب امین بیگ زاہد صاحب نے جماعت اسلامی ہند کی جانب سے منعقدہ مفت میڈیکل کیمپ میں موجود حاضرین اور ڈاکٹر سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ عوام الناس کا ایک طبقہ آج بھی صحت جیسی بنیادی ضروریات سے محروم ہے۔ دستور نے ہر فرد کو زندگی کا حق دیا ہے، اسی کے ساتھ ساتھ صحت عامہ کی سہولتوں کو عام کرنا، منظم کرنا یہ حکومت اور اس کے اداروں کا بنیادی کام ہے، تاکہ ہر عام شہری اس سے فائدہ اٹھا سکے۔ بیشتر غریب افراد کو اپنے علاج و معالجے کے لیے آمدنی کی کمی کی وجہ سے علاج کی سہولتیں میسر نہیں ہو سکتی، یہاں تک کہ غریب اور متوسط عوام اپنے علاج و معالجے کے لیے مقروض ہو جاتی ہے اور مختلف پریشانیوں کا شکار ہو جاتی ہے اور خاندان کا معاشی نظام بگڑ جاتا ہے۔ اس لیے ڈاکٹرز اپنی خدمات کو عام لوگوں تک پہنچانے کی بھرپور کوشش کریں، تاکہ ہر فرد کو ایک صحت مند زندگی گزارنے کا موقع مل سکے۔ جماعت اسلامی ہند کی جانب سے اس طرح کے میڈیکل کیمپس غریب عوام، متوسط طبقے کی عوام کو صحت کی سہولتیں پہنچانے، صحت کے متعلق معلومات اور شعور بیدار کرنے کے سلسلے میں منعقد کیے جاتے ہیں۔ آج کا یہ میڈیکل کیمپ الحمدللہ بہت کامیاب ہوا۔
اس میں 250 سے زیادہ افراد نے استفادہ کیا اور ڈاکٹرز کی پوری ٹیم نے اس کام میں ہماری بھرپور مدد کی اور ضرورت مند مریضوں کو بلڈ پریشر چیک اپ، شوگر ٹیسٹنگ، ECG کے علاوہ چند ضروری میڈیسنز وغیرہ کی مفت تقسیم بھی عمل میں آئی۔ اس طرح انہوں نے ڈاکٹرز کی حوصلہ افزائی کی اور ان کی سراہنا کی۔ انہوں نے اپنی خدمات ان لوگوں کے لیے انجام دی اور جماعت کے کام کو آگے بڑھانے میں بھرپور تعاون کیا۔ ڈاکٹروں کا یہ جذبہ قابل قدر ہے۔ خدمات کو مزید دیہاتوں تک، سلم بستیوں تک پہنچانے کی ضرورت پر انہوں نے زور دیا۔ جناب اسلم بن محسن امیر مقامی جماعت اسلامی ہند نے ڈاکٹرز عزیز صاحب اور ان کی ٹیم کے علاوہ ہیلتھ اسسٹنٹ کی بھرپور سراہنا کی اور ان کی خدمات فراہم کرنے پر شکریہ ادا کیا۔ ساتھ ہی ساتھ اس طرح کے میڈیکل کیمپس میں تعاون کرنے کی انہوں نے تمام ڈاکٹر سے خواہش ظاہر کی۔ نئے راشن کارڈز کے لیے می سیوا مراکز پر درخواستوں کے ادخال کی سہولت۔ تلنگانہ حکومت نے نئے راشن کارڈز کے لیے می سیوا مراکز پر درخواستوں کے ادخال کی سہولت کا اعلان کیا ہے۔ حکومت نے می سیوا کمشنر کو ہدایت دی کہ وہ راشن کارڈ کے لیے نئی درخواستیں می سیوا مراکز پر قبول کی جائیں۔ محکمہ سول سپلائز کے عہدیداروں نے احکامات جاری کیے۔ نئے راشن کارڈز کی منظوری کے لیے تلنگانہ حکومت نے پہلے ہی رہنمایانہ خطوط جاری کر دیے۔ کمشنر سول سپلائز کی جانب سے کمشنر می سیوا کو مکتوب روانہ کیا گیا، جس میں کہا گیا کہ کابینی سب کمیٹی نے نئے کارڈز کی اجرائی کے لیے حکومت کو سفارشات پیش کی ہے۔ چیف سیکرٹری نے سرکاری اسکیمات سے استفادے کے لیے پرجا پالنا سیوا کیندر میں درخواستوں کے ادخال کی سہولت فراہم کی ہے۔ کمشنر می سیوا سے درخواست کی گئی کہ نئے راشن کارڈز کی درخواستیں ریاست کے تمام می سیوا مراکز پر قبول کی جائے تاکہ مستحق افراد کو راشن کارڈ جاری کیا جا سکے۔ اختتام سے قبل ایک نظر ڈالیں گے آج کی سرخیوں پر۔ گریجویٹ ایمرجنسی انتخابات ضابطۂ اخلاق نافذ، عارضی طور پر ہر پیر کو منعقد ہونے والا پرجوانی پروگرام ملتوی، ضلع کلکٹر۔ MIM نظام آباد یونٹ کی انتھک محنت، کاوشیں اور پراسرار نمائندگی۔ سلم اقلیتی علاقوں میں ریشن سروس پوائنٹ کا قیام و آغاز، قائدین نے لیا جائزہ۔ بیرسٹر اسد الدین اویسی و نظام آباد MIM یونٹ سے اظہار تشکر۔ ماہ سیام میں بنا کٹوتی برقی سربراہی، صفائی، ٹریفک کے علاوہ حکومت کی تمام تر اسکیمات سے مستحقین کو فائدہ پہنچایا جائے۔ کانگریس اقلیتی قائدین، عہدیداران سے ملاقاتیں و نمائندگی۔ تو یہ تھی خبروں کی تفصیل۔ انشاءاللہ مزید خبروں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی، تب تک دیکھتے رہے پرواز ٹی وی۔ اب دے اجازت، اللہ حافظ۔